السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ لوگوں کو بہت افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے رابطے میں نہیں ہوں، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں بہت مشکل سے یہ ٹائم نکال پاتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں. میں نے موبائل اپنی مرضی سے سوئچ آف نہیں کیے ہوئے، کچھ مجبوری تھی میری. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ میرا موبائل کیوں سوئچ آف ہوا ہے. جو اپنے پچھلے لاسٹ میسج میں بھی بات کہہ چکا تھا، وہ اس وقت کی مجبوری تھی میری کہ میرے موبائل میرے پاس نہیں تھے. بہرحال مجھے کچھ لوگ غلط ثابت کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. میری ان سب سے ریکویسٹ ہے، جو صحیح کہہ رہے ہیں اور جو غلط کہہ رہے ہیں ان سب سے، کہ میرے اگر نیت خراب ہوتی تو میں آپ لوگوں کے درمیان بار بار نہیں آتا، آپ لوگوں سے ملتا نہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ سے میرے رابطے ہیں. اس بات پہ یقین رکھیے کہ جن سے میرے رابطے ہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. آپ لوگ میرے رشتہ دار کا ریئیکٹ میرے گروپس میں دیکھ رہے ہوں گے. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ بات بولنی شروع کر دی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میرے رشتہ دار میری M&M پوری فیملی ہے. میں نے ایک بات بولی ہے کہ میں پہلے غریب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے مستحق ہیں، جو غلطی سے سمجھ لیں ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے کسی لالچ سے. ہر بندے نے کاروبار کے تحت میرے ساتھ جڑے ہیں. کسی سے بھی کوئی پیسہ روپیہ ادھار نہیں مانگا گیا، قرض نہیں مانگا گیا. ہر شخص نے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بزنس کیا تھا. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بزنس میں نقصان ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو نقصان ٹائم کا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو پیسوں کا ریئیکٹ آپ کے پاس نہیں آ رہا. مگر میرا تو دونوں چیزوں کا نقصان ہے. ٹائم بھی میرا خراب ہو رہا ہے اور پیسے بھی میرے خراب ہو رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پیسے دے رہا ہوں کی نیت رکھتا ہوں اور دے بھی رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس میرے پیسے دینے کی اس بات کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں یا میں ان کو، وہ میرے چہیتے ہیں. مطلب اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں. لیکن خدا کے لیے یہ سوچیں کہ میں ہر شخص کو ذاتی طور پر نہیں جانتا. آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے. انہوں نے اپنے مینیجر کے تھرو، اپنے ریفرنس، اپنے ایگزیکٹو کے تھرو پیسے جمع کرائے. تو کچھ مینیجرز میرے آن اسکرین نہیں ہیں، کچھ مینیجر میرے آن اسکرین ہیں، کچھ لوگ میرے آگے پیچھے ہیں. اس بات کا بھی آپ کو پورا بھرپور اندازہ ہے. میری کوشش یہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں میں بہت، شاید آپ کو یہ بات جھوٹی لگ رہی ہو کہ میں نے 15 تاریخ کا کیا پلان کیا بتاؤ. پورٹل بھی بنا کے دیا اور آفس کھولنے کی ہر کچھ مجبوری تھی کہ میں نہیں بیٹھ پایا یا مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا آفس میں. لیکن وہ پورٹل میرا بالکل صحیح. اس پورٹل کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بیان دیے ہیں کہ جی یہ انٹریاں ڈیلیٹ کر دیں گے. میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھائیوں، اگر مجھے انٹریاں ڈیلیٹ کرنی ہوتی تو وہ میں بغیر پورٹل کے بھی ڈیلیٹ کر سکتا تھا، کہ سسٹم تو سارا ہمارے پاس ہے. اس بات کو آپ سمجھیں. میں نے 1 سے 5 کا آپ لوگوں سے واضح طور کے اوپر کہا کہ 1 سے 5 تک کی انٹریاں کرائیں. آپ لوگوں کو کچھ % ڈیٹا میرے پاس آیا ہے لیکن پراپر نہیں آ پایا. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں اور وہ ڈیٹا جو میں چاہتا ہوں وہ آپ جلد سے جلد دے کے ایک فیز کو پورا کرائیں، تاکہ میری بھی جو کوشش ہے، میری بھی جو پلاننگ ہے، میں اس پلاننگ پہ کسی طریقے سے عمل کر سکوں. کوئی اللہ پاک اسباب پیدا کرے. آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مسئلے مسائل نکل جائیں. کچھ لوگ ہر چیز کو نیگیٹو سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ہی کریں گے تو نیگیٹو ہوگا. لیکن اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بار بار آتا ہوں، آپ لوگوں سے ملتا بھی ہوں. بہت سارے نئے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سارے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن صرف میرے فیس بک، واٹس ایپ فرینڈز کی وجہ سے میں ان سے ملا ہوں. وہ اس لیے ملا ہوں کہ مجھے لوگوں سے مل کے ہی، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی ان کی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے. میں اکیلے بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا. مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. یقین کریں کہ میں جس مصیبت کا اس وقت آپ لوگ اپنی طور پہ فیس کر رہے ہیں، انفرادیت کے اوپر، میں اجتماعیت کے اوپر سب کو فیس کر رہا ہوں. میں پورے پاکستان کو فیس کر رہا ہوں. آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میرا بھائی احمد سیال اس وقت پریشانی میں ہے. میں بھی پریشانی میں ہوں. پورا پاکستان پریشانی میں ہے. ہم لوگ نیتاً اور فیملی بیک گراؤنڈ سے ایسے نہیں ہیں کہ کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائیں یا ایسے معاملات کر لیں. اگر بھاگنا ہوتا تو احمد اس وقت آج وہاں پر نہیں ہوتا اور میں آپ لوگوں کے درمیان بار بار نہیں آتا.
میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں، روزانہ ملتا ہوں. جب میں وہاں پر آ کے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتا ہوں، لوگ میری ریکی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر جس طرح احمد سیال بیٹھے ہیں اسی طرح اگر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پریشانی کا حل نکل جائے گا؟ کیا آپ لوگوں کے پیسے اس طرح سے مل جائیں گے؟ نہیں مل سکتے آپ لوگوں کے پیسے اس طریقے سے. کہ اگر پیسے کسی مٹکے میں رکھے ہیں یا کہیں رکھے ہیں تو احمد آج اندر نہیں ہوتا. اس بات کو آپ لوگ ریلائز کریں. میں کچھ بھی کر کے احمد کو باہر لے آتا، لیکن ہمارے پیٹرن کے اندر فریش بزنس آتا تھا تو پریویس کلیئر ہوتا تھا. یہ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے. لیکن ہم نے جس بزنس کو شروع کیا وہ 6 مہینے، 3 مہینے، 1 سال کے پیٹرن پہ نہیں تھا. یہ اسی طرح کنٹینیو پیٹرن تھا. پنجاب میں اگر ریٹ پڑی تھی تو وہ ریٹ کیا تھی آپ لوگوں کو خود معلوم ہے کہ وہ پاسپورٹ کی ریٹ بنائی گئی تھی. وہ تو ہم نے پہلے کلیئر کر دی. لیکن ہمارے ادارے ہیں، ہماری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیں، لیکن اس سے ہمیں وہ تو نہ سمجھا جائے نا کہ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کا فراڈ کر کے بھاگنا چاہ رہے تھے. اور نہیں سر، ہم بھاگنا نہیں چاہ رہے. ہم اسی پاکستان میں لوگوں کو خوشحالی دینے کی نیت سے آئے تھے، لیکن ہمیں سکون سے بیٹھ کے کام کرنے نہیں دیا. ہمارا بزنس پلان 6 مہینے کا، 7 مہینے کا نہیں تھا. اس بات کو ریلائز کریں. وہ لوگ خاص طور پہ ریلائز کریں جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. ہماری پروڈکٹس لانی تھی، ہم نے مختلف لوگوں سے مل کے کام کرنا تھا. یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو ہم نے گریجولی بتائی ہوئی تھیں. تو ابھی بھی بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کراچی والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ایسے پیٹرن پہ مت جائیے گا جہاں پر پورے پاکستان کا نقصان ہو، پورے کراچی کا نقصان ہو. انفرادیت میں مت سوچیے گا، انفرادیت پہ مت، اجتماعیت پہ سوچیے گا. میری بات کو بغور سوچیے گا. میرے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انفرادیت اور اجتماعیت میں فرق ہے. میں پورے کراچی کا سوچ کے آپ لوگوں سے بار بار بات کرتا ہوں. مجھے کسی شخص سے کوئی ذاتی لگاؤ نہیں ہے، کسی بھی شخص سے کوئی ذاتی لگاؤ نہیں. میں نئی ٹیم بنانے پہ جو مجبور ہوں اسی وجہ سے مجبور ہوں کہ اگر میرے پرانے لڑکوں نے کوئی غلطی کی ہے، جو آپ لوگوں کی نظر میں بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ آپ کے پرانے لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو میں نے ان سب لوگوں کو بولا کہ وقت تھا، ان کا وقت تھا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، آپ کو چانس دے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو سدھار دیجئے گا. تو میری بات کو سمجھیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں. مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. میں آپ کا ایک ایک پیسہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے دعا کے ساتھ کام کرنے کا اسپیس دیں. میرے پیچھے اس طریقے سے نہ الجھیں کہ میں ان کو پکڑ لوں، ان کو بٹھا لوں. جس نے جو کیا وہ اس کی مرضی تھی، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا قرض اتار دوں. میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. میں پھر آ کے آپ لوگوں کو سسٹم کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنے آفس کو کھول کے خود بیٹھ نہیں پا رہا. اب میری مجبوری کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جھوٹ سچ سمجھیں گے، بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے ارشد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. باخدا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کو کہتا ہوں کہ میری نیت 200% آپ لوگوں کو پیسے دینے کی ہے. اور بینگ اے مسلم، قرآن کا اٹھانا یا قرآن کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے بھی مر کے قبر میں جانا ہے. میں جھوٹا نہیں ہوں، مجھے صرف کام کرنے کا اسپیس چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.